بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ محترم ناظرین، آج آپ لوگوں کے سامنے جس نکتے کو لے کر حاضر ہوں، وہ نکتہ موجودہ دور کی انسانیت میں سب سے خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ وہ یہ کہ موجودہ نسل کسی بھی چیز کو معیار حق کے طور پر قلت و کثرت کا اعتبار کر رکھی ہے۔ بالفاظ دیگر، امت مسلمہ یا دنیا میں پائے جانے والے اکثر انسان اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جس کو چاہنے والے، جس کو ماننے والے، جس کے احکام پر چلنے والے سب سے زیادہ ہوں، وہ حق پر ہے، اور جس کو جاننے والے کم یا جس کو فالو کرنے والے کم ہوں، وہ حق پر نہیں ہیں، باطل پر ہیں یا ناحق ہیں۔ کیا حقیقت میں ایسی بات ہے؟ آج لوگوں کے پاس حق و باطل کی معرفت کے لیے بہت ساری راہیں موجود ہیں۔ انہی راہوں میں ایک راہ یہی قلت و کثرت ہے، یعنی قلت و کثرت کو لوگوں نے معیار حق تصور کیا ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید میں تدبر سے کام لیں، تو یہ بات ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اکثریت کو، جس کو کہ لوگوں نے حق سمجھ رکھا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ باطل پر ہیں، یہ لوگ ناحق ہیں، یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے برے اوصاف ہو سکتے ہیں، ان تمام اوصاف کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لفظ اکثریت کا استعمال کیا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں کے اکثر لوگ ناعقل ہیں، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ، اور اکثر لوگ کافر ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان میں کے بہت سارے لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، بہت سارے لوگ جہالت پر مبنی باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جاہل ہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ بہت سارے لوگوں کو ایسا پاؤ گے کہ وہ شکر گزار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو صرف نفسانی خواہشات کی، ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یقیناً بدگمانی یہ کسی بھی چیز کے حق کا فائدہ نہیں دیتی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان کے دعوے دار تو ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ مشرک ہیں۔ تو گویا ان تمام آیات میں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان تمام آیات میں اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو شکر ادا نہ کرنا، فسق و فجور کے کام انجام دینا، حق کو ناپسند کرنا، جہالت پر مبنی باتیں کرنا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا، وہم پرستی کا شکار ہو جانا، یہ تمام کے تمام برائی کے صفات پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اکثریت انسانیت کی اکثریت انہی برائیوں سے متصف ہے۔ تو گویا اسی کے بالمقابل اللہ رب العالمین نے قلت کو، لفظ قلیل کو
جس کو کہ انسان باطل پر سمجھتی ہے، ناحق جانتی ہے، گردانتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ حق پر ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ یقیناً میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اوپر کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، بہت سارے لوگوں کو اس حال میں پاؤ کہ وہ شکر ادا نہیں کرو گے، لیکن اس آیت میں کہا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ بہت تھوڑا کم شکر ادا کرنے والے ہیں، یعنی تھوڑے بندے ہی ایسے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام، بعض انبیاء کے بارے میں کہا کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ اس نبی پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے۔ تو گویا ہمیں کبھی اعتبار قلت اور کثرت کا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن قبل ایک لشکر تیار کیا جس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ ہی میں اس لشکر کو روانہ کیا، لیکن یہ ابھی مدینے سے نکل کر تھوڑی دور پر پہنچے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر وہ مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں نے، انصار و مہاجرین صحابہ کرام نے باتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ امیر المؤمنین بنایا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بننے کے بعد، خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد بہت سارے اہم کارناموں کو انجام دیا، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا تھا۔ ابھی آپ ارادہ کیے تھے، لشکر کو بھیجنا چاہ رہے تھے، تو بہت صحابہ کرام، اجلہ صحابہ کرام، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کہا کہ ابوبکر آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں، مدینے کے حالات بہت خراب ہیں، مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں روک لیں، اگر مدینے پر کوئی حملہ کریں تو یہ ہمارے ساتھ مل کر قتال کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف تنہا تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا، جس لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں؟ غور کرنے کی بات اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف ایک جانب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور دوسری جانب سارے صحابہ کرام یا بہت سارے صحابہ کرام، جن میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام بھی تھے، لیکن حق پر کون تھے؟ حق پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے نا۔ یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو شرح کیا، صدر کیا۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء اکرام میں بہت سارے انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں جن پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو کیا ہم اس کو دیکھ کر یا اس بات سے یہ بات اخذ کر سکتے ہیں، کیا اس بات کو ہم مان سکتے ہیں کیا وہ انبیاء باطل پر تھے، حق پر نہیں تھے، ناحق پر تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سارے کے سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، سارے کے سارے انبیاء حق پر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں حق دے کر بھیجتا ہے۔ تو گویا ہمیں کبھی بھی کسی بھی معاملے میں حق کو پہچاننے کے لیے کثرت اور قلت کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کثرت و قلت دیگر جگہوں میں اعتبار ہے، لیکن حق کی معرفت کے سلسلے میں، حق کو پہچاننے کے سلسلے میں کبھی قلت اور کثرت کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا انہی چند کلمات کے ساتھ میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو حق کو پہچان کر حق کی اتباع کرنے والا بنا، اے اللہ باطل اور ان کے تمام راہوں سے ہمیں دور رکھ، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔